انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے پاس جائیں گے, ہمارے بچے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. اور میں کہتی تھی انشاءاللہ. میں نے مما کو کہا کہ مما میرے بچے کا دھیان رکھنا. مما آگے سے مجھے کہتی ہیں کہ تم میرے بچے کا دھیان رکھی. وہ مجھے کہتی کہ تم میرے بچے کا دھیان رکھی, میں تیرا دھیان رکھوں گی, یعنی کہ تو اپنا دھیان رکھی, میں تیرے بچے کا دھیان رکھوں گی. میرے سسرال والے الحمدللہ ابھی بھی آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ میری ساس اور میرے ہسبینڈ آج بھی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں. میری دیورانی بھی, وہ جس کے ساتھ میں رہتی تھی, کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنا بچہ کتنا گندا ہوتا ہے. دیکھیے اس کی شکل, دیکھیے شکل دیکھیے آپ نے اس کی, بالکل میں نے دیکھا. آپ نے اس کے گھر کے حلیہ دیکھے. میں بڑی بات نہیں کہوں گی, آج بھی میں دیکھیں ایک ماں کا تو لال ہے نا, ہم بھی کمائیں, ہماری بھی مائیں ہیں. میرا بھی بیٹا ہے, میرا بھی بیٹا ہے. کیا دے سکتا تھا وہ؟ تو اپنی بیگم کو کچھ نہیں دے سکتا تھا, وہ تو ہمارے گھر آ کے ڈکیتیاں ڈالتا تھا. یہ میرا سخت سوال آپ سے. مجھے پتا ہے آپ کو مجھ پہ بہت غصہ اس ٹائم چل رہا ہے کہ اس نہ بات کر رہی ہے اس لڑکے کے بارے میں. مجھے بھی غصہ آتا ہے, جیسے آپ لوگ کو عوام کو غصہ آتا ہے نا, مجھے بھی اس لڑکے پہ غصہ آتا ہے. میں بھی پی جاتی ہوں, میں بھی چپ کر جاتی ہوں. کئی لوگ مجھ سے گندے گندے آ کے سوالات کرتے ہیں, میری فیملی سے کرتے ہیں. انویسٹیگیشن اتنی اسٹرکٹ چل رہی ہے, کوئی پروف لے کر آئے نا. آمنہ میرے ساتھ موجود ہیں. آمنہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے, اور ڈیلیوری بوائے کا معاملہ تو آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر کس طرح ایک اس کی ہائپ کریٹ ہوئی. لیکن یہاں پر آ کے جب آمنہ سے آف دی کیمرہ بات ہوئی تو میری آغاز میں گزارش ان تمام صحافیوں سے ہے کہ کائنڈلی صحافی بنیں, انویسٹیگیشن آفیسر نہ بنیں یا انویسٹیگیشن انچارج نہ بنیں, کہ آپ یہاں پر آئیں. آمنہ کا شکایتیں ہیں, وہ خود بھی کریں گی کہ آ کر مجھے لوگوں نے کہا آپ یہ کہو, آپ تب جلدی آپ کی رہائی ہو جائے گی. یعنی کہ مختلف لوگ وہ کہتی کہ میں بائے فیس پہچان سکتی ہوں, مجھے ان کے نام نہیں یاد. یہ سراسر زیادتی ہے. باقی بہرحال اس کیس کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. آمنہ آغاز میں بتا دو, کتنے لوگوں نے آ کے بولا میڈیا والوں نے کہ آپ یہ باتیں کرو آپ کی رہائی ہو جائے گی؟ 5 لوگوں نے. باتیں کیا کرتے تھے؟ معافی مانگ لو سر جی, وہ کہتے تھے معافی مانگ لو, ہاتھ جوڑ لو, اپنے بچوں کے بارے میں یہ بیان کرو, اور اس کے علاوہ یہ کہو کہ آپ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی, آپ انویسٹیگیشن کے سامنے جا کے اس نہ کو. کافی لوگوں نے ایسے کہا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, اور کافی لوگوں نے ہمیں ٹارچر دیا. جیسے وہ سوال کچھ کرتے تھے اور کہتے تھے بچے یاد نہیں آتے, لگتا ہے بچے آپ کے نہیں ہیں, اور بچوں کو لے کے کافی بلیک میل کرتے تھے. میرے بچوں کو لے کے کافی بلیک میل کرتے تھے. آپ کے بچوں کے بارے میں کیا بات کرتے تھے؟ کہ بچوں کے بارے میں بات کرتے تھے آپ تو ماں ہی نہیں لگتی, آپ جیسے بیٹھی, آپ کے منہ کے اوپر تو شرم ہی نہیں ہے, آپ کو تو حیا ہی نہیں ہے. میرے بارے میں, فرحان کے بارے میں ایسے کہتے تھے کہ آپ نے تو پورا گھر اجاڑ دیا, ایسے کر دیا. اب ہم آپ کو جیسے کہ سمجھا رہے ہیں نا, ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں, ہم آپ کی صلح کرانا چاہتے ہیں. تو کافی لوگوں نے مجھ سے ایسے بات کی. آمنہ اگر اس کیس پہ بات کی جائے تو جو رئیس ہے اس کے دوست سے, اس کے بھائی نے بتایا کہ اس کے دوستوں نے اس کو بتایا کہ تھا ان کا تعلق, آنا جانا بھی تھا. یہ بقول ان کے دوستوں کے, ان دوستوں نے کہا. یہ وہی 2 دوست ہیں جو رئیس کی مرڈر کی رات رئیس کو گھر چھوڑ کے گئے تھے, اور باہر بیٹھے تھے کہ کب وہ سامان لے کر آئے اور وہ دوست پکڑے, کیونکہ رئیس ہمارے گھر سے 5 لاکھ روپیہ اور ایک سیٹ بھی اٹھا کے لے چکا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا وہ 5 لاکھ روپیہ سیٹ اس کی فیملی کے پاس ہے کہ ان دو دوستوں کے پاس ہے. مجھے بالکل آپ کے گھر سے چوری ہو گیا ہوا ہے؟ یس سر, میرے گھر سے اس نے اٹھایا تھا اس دن, جس دن بلیڈ لے کے میرے گھر آیا تھا. پہلی دفعہ اس دن کر رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی گھر آ کے دروازہ نوک کر کے آواز دیتا تھا یہ کہ بھائی آمنہ سے ملنا ہے, کوئی ایسی حرکت کی؟ ایسا کبھی بھی نہیں. وہاں گلی میں آ کے اس نے 2-3 دفعہ تماچا لگایا تھا, جس سے میں بہت گھبرا جاتی تھی کہ فرحان نہ آ جائیں یا کوئی دیکھنے والے, میں جوائنٹ فیملی میں تھی, ایسے میں بدنام نہ ہو جاؤ. تو آ کے اس نا پریشان کرتا تھا, تنگ کرتا تھا, جب میں اس کے کسی بھی چیز کا رپلائی نہیں دیتی تھی. آمنہ میاں بیوی میں ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے, تو ہر چیز کی شیئرنگ بھی ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ بھی آپ سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا شخص, آپ کو شوہر, آپ کتنی اچھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو آپ نے ان کو بتایا کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب دینا چاہیں گی آپ؟ ہاں, میں یہ بات جواب دینا چاہوں گی. میں نا فرحان کو ہمیشہ ایک رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہوں. یعنی اگر میں نے ان سے کوئی ڈیمانڈ بھی کرنی ہوتی ہے نا, تو میں 2 دفعہ سوچتی ہوں. میں ابھی بھی ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں 2 دفعہ سوچتی ہوں. ابھی بھی اس سچویشن میں بھی ملاقات ہوتی ہے؟ ابھی 3 دن بعد, 4 دن بعد, 6 دن بعد ایسے ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ انویسٹیگیشن کافی اسٹرکٹ ہے. جی, پولیس والوں کی انویسٹیگیشن کافی اسٹرکٹ ہے, حد سے زیادہ. تو بات چیت ہوتی ہے تو کیا کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ نہیں, بات چیت ایسے مطلب اشاروں میں ہی ہوتا ہے. ہاں, ایسے اشاروں میں کیا کہتے ہیں کہ آمنہ؟ اشاروں میں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے پاس جائیں گے, ہمارے بچے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. اور میں کہتی تھی انشاءاللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں.
تین سب سے بڑا بچہ اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ 8 سال کی دسمبر میں ہوگی. اس کی سالگرہ آ رہی ہے. ہاں جی, اس کی اور میری ایک ہی دن سالگرہ آتی ہے. وہ 8 سال کو دسمبر میں ہو جائے گی, 18 دسمبر کو. 2.5 سال کی بیٹی ہے اور 3.5 سال کا بیٹا ہے. اور ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کی شکل بھی نہیں دیکھی, نہ ان سے بات کی ہے. ایک دفعہ میں نے اپنی بیٹی سے بات کیا تو وہ کہہ رہی تھی آئی مس یو. میں نے کہا اس میں کون سی بات ہو گیا آئی مس یو. میں کہا میں آ رہی ہوں نا واپس, کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی کافی یاد آ رہی ہے. میں کہا تم مجھے یاد مت کرو, تم اپنے چھوٹے بہن بھائی سنبھالو. کہتی میں کو سنبھالتی ہوں, وہ بس چھوٹی چونسی ہے نا, وہ بار بار سوئی اٹھتی ہے. تو میں نے کہا اچھا بس آپ اس کو ہی سنبھالو. پھر میں نے مما کو کہا کہ مما میرے بچے کا دھیان رکھنا. آج مما سے میری بات ہوئی تھی فون کے اوپر ہائی کورٹ میں, تو مما آگے سے مجھے کہتی ہیں کہ تم میرے بچے کا دھیان رکھی. وہ مجھے کہتی کہ تم میرے بچے کا دھیان رکھی, میں تیرا دھیان رکھوں گی. یعنی کہ تو اپنا دھیان رکھی, میں تیرے بچے کا دھیان رکھوں گی. آمنہ رئیس آ گیا آپ کے گھر. آپ کے انٹرویوز میں آپ نے کہا کہ مجھے ٹارچر کر رہا تھا. ویڈیو کال پہ اسکرین شاٹ اس کے دوستوں نے اس کو دے دیا, اس کے بھائی کو. رئیس نے دیا تھا خود اپنے دوستوں کو کو, دے دیا. اور رئیس کا کوئی فون موجود نہیں تھا. یہ اس کے دوستوں نے چھیڑ خانی کیا ہمارے گھر, اس کو بھیج کے میرا ایسے اسکرین شاٹ وائرل کر کے اس کو میرے ساتھ ایسے بدنام کیا, ایسے جھوٹے الزامات لگا. دو لڑکی ہیں, ایک لڑکا گھر آتا ہے تو بلیڈ ڈر گئی, خوف آ گیا تھا. خوف آ گیا تھا. ہاں بہت نظر آ گئی تھی, بہت خوف آیا تھا. بچے ہیں 3 میرے. بلیڈ تھا یا کوئی بڑی کوئی چیز تھی یا کیا تھا؟ اتنا کوئی بلیڈ تھا, کوئی کٹ تھا اس کے پاس, کوئی کٹر ٹائپ تھی. میں نے غور سے وہ چیز نہیں دیکھی, لیکن میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. مجھے تھا کہ کوئی چیز لے کے تو یہاں سے چلا جائے گا, بھاگ جائے گا, کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں تو عام پر ہی ہوتی تھیں. جوائنٹ فیملی ہے؟ یس ماشاء اللہ سے. جوائنٹ فیملی میں اگر فرسٹ سائڈ 2 پورشن ہو تو 2-4 لوگ اوپر ہوتے, 2-4 نیچے ہوتے ہیں. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ؟ میں نہیں جانتی میرا دیور یا میری دیورانی گھر پہ اس ٹائم موجود تھے کہ نہیں تھے. ہمارے پورشن ایسے بنے ہیں کہ ہر کوئی اپنے پورشن میں رہتا ہے. الحمد للہ بڑا خوبصورت گھر ہے ماشاء اللہ آپ کا, دیکھا ہے میں نے بالکل ویڈیوز میں دیکھا ہے. ہاں جی ماشاء اللہ سے میرا گھر دیکھا ہے. آپ اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, کہ آپ بتا رہی تھی کہ میرا تو بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے. ایگزیکٹلی. تو اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کی میں بات کروں, میں اپنی رائے نہیں دے, لوگوں نے کہا کہ شاید آپ کا کوئی تعلق تھا اور وہ آپ کو آ کے جویلریز دے کر جاتا تھا, کچھ ایسا بتائیں لوگوں کو کہ میں تو خود اچھی فیملی سے ہوں. بلکہ لوگوں کو لوگ کل کٹ کے یہ بھی کہیں گے کہ جس گھر میں میں اور میرے سسرال والے رہتے تھے وہ بھی اس نے بنا کے دیا تھا. آپ نے اس کی بوتھی دیکھی ہے, اس کی شکل دیکھی ہے آپ نے اس کی, بالکل میں نے دیکھا. آپ نے اس کے گھر کے حلیہ دیکھے. میں بڑی بات نہیں کہوں گی, آج بھی میں دیکھیں ایک ماں کا تو لال ہے نا, ہم بھی کمائیں, ہماری بھی مائیں ہیں. میرا بھی بیٹا ہے, میرا بھی بیٹا ہے. میں نے اس سے کیا لینا تھا آپ مجھے بتائیں. وہ کیا دے سکتا تھا؟ وہ تو اپنی بیگم کو کچھ نہیں دے سکتا تھا, وہ تو ہمارے گھر آ کے ڈکیتیاں ڈالتا تھا. یہ میرا سخت سوال آپ سے. مجھے پتا ہے آپ کو مجھ پہ بہت غصہ اس ٹائم چل رہا ہے کہ اس نہ بات کر رہی ہے اس لڑکے کے بارے میں. مجھے بھی غصہ آتا ہے, جس سے آپ لوگ کو عوام کو غصہ آتا ہے نا, مجھے بھی اس لڑکے پہ غصہ آتا ہے. میں بھی پی جاتی ہوں, میں بھی چپ کر جاتی ہوں. کئی لوگ مجھ سے گندے گندے آ کے سوالات کرتے ہیں, میری فیملی سے کرتے ہیں. ہمیں انویسٹیگیشن اتنی اسٹرکٹ چل رہی ہے, کوئی پروف لے کر آئے نا. ایسے بات, ایسے سوالات, ایسے یوٹیوبس کے اوپر آپ ویڈیو اور اپنی چیزیں, اپنے ایپیسوڈس مت بھیجیں. اب رئیس آ گیا اوپر, وہ آپ کو لے گیا. اس کے بعد آپ بقول آپ کے جو سسر ہیں وہ آئے تو انہوں نے آپ کے شوہر کو کال کر دی, آپ کے شوہر نے آپ کو گھر بھیج دیا, ایسا ہی ہے؟ نہیں, وہ پہلے سے کہیں پہ ان سے بات کر رہے تھے نا فرحان سے. آپ کو کتنے دن کے لیے آپ کے گھر بھیج دیا, مائکے بھیج دیا, واپس چلے گئے؟ ایک ہی دن. پھر کیونکہ فرحان کو تو ساری بات پتہ چل گئی تھی. پھر وہ اگلے دن وہ آ گئے, اگلے ہی دن. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ آپ مجھے کلیئرلی بتا دو, مجھے ساری بات پتہ ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ساری کلیئرلی بات بتا دی تھی کہ ہاں ہمارے گھر سے ایسی چیز اٹھائی گئی ہے. اور یہ فون, موبائل فون کتنے دن ان کے پاس رہا, آپ کے ہسبینڈ کے پاس آپ کا؟ رئیس کا اور میرا موبائل فون, ہم دونوں کا. رئیس کا فون بھی جو ہمارے کس کے پاس تھا؟ میں رہ گیا تھا. اچھا. ہاں جی, وہاں سے تو فرحان نے ساری چیزیں. اس وقت پولیس کے پاس ہے یا کیا کیا اس کا؟ میں اس بارے میں بالکل عالم ہوں, مجھے بالکل بھی نہیں پتا. اچھا جی صحیح ہے. شوہر نے اس کو گھر بلایا آمنہ بن کے کہ اس کو ایسا ہی کچھ ہے, یا پھر وہ آ گیا؟ سر وہ نیچے آ کے تماشا لگا رہا تھا. اچھا. بہت زیادہ. ہاں جی. تو ماشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کا شوہر, آپ کا دیور پکڑ لیا نا اسے. پھر برے کا کام برا ہی ہوتا ہے نا, برے کام کرو گے اس کا انجام بھی برا ہوگا. پھر پکڑا گیا, پھر سہتا نا اس ٹائم نہ نشا کر کے کسی کے گھر گھسنے کی کوشش. وہ نشہ کرتا تھا؟ یس سر.
اس کی جو حالت تھی وہ نشے والی تھی. رات کے 11 بجے کیوں آیا تھا؟ 11 بجے نہیں 12:30 بجے. رات کے 12:30 بجے؟ 12:30 بجے. اور اس کی شادی ہونے والی تھی اور وہ ادھر بڑے حیران کن ہے کہ آپ کے ساتھ تعلق کیوں؟ میں غلط ہوں. آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں. آپ کبھی رئیس کو بھی تو آگے لا کے دیکھیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں غلط ہوں, آمنہ غلط تھی, آمنہ کا اس کے ساتھ افیئر تھا, آمنہ اسے کھاتی تھی, آمنہ نے کیا اسے کھانا تھا. دنیا کے سامنے سارا اسٹیٹمنٹ ہے, ہر چیز ہے, پولیس کو سارا پتہ ہے. سوری ٹو سی فیملی بیک گراؤنڈ بھی سارا پتہ ہے, لائف سٹائل کا بھی سارا پتہ ہے, اٹھنے بیٹھنے کا بھی سارا پتہ ہے. تو آمنہ نے اسے کیا کھانا تھا؟ اچھا, آپ مجھے یہ بات پڑھی لکھی خاتون ہیں, واٹس ایپ کا نمبر سیو تھا آپ کے فون میں, پکچرز کیسے چلی گئیں؟ کوئی پرائیویسی وغیرہ نہیں تھی آپ کے پاس؟ اگر آپ جب تک نمبر سیو نہ کریں تو پکچر نہیں جا سکتی. نہیں, ایوری ون میں لگی ہوئی تھی. اچھا, ایوری ون میں لگی. جس کے پاس آپ کا نمبر گیا وہ آپ کی پکچر سیو کر سکتا تھا؟ یس سر. وہ گرین بالوں والی میں اس کی بات کر رہی ہوں. اور وہ جو دوسری والی تھی وہ اس نے اپنا میرے ساتھ اسکرین شاٹ لیا تھا جس سے جو وہ فرحان کو دکھانا چاہتا تھا. صحیح ہو گیا. شوہر وہ آپ نے جو کیا, مارا پیٹا, آپ پاس تھیں اس وقت یا اپنے گھر تھیں, والدہ کے پاس تھیں؟ نہیں سر, میں اپنی والدہ کے گھر نہیں تھی. میں کیوں جھوٹ بولوں کہ میں اپنی پاس ہی تھی جب اس کو جو بھی ٹارچر کیا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, سامنے ہو رہا تھا؟ نہیں, میں بالکل بھی سامنے نہیں تھی. میں اپنے دیور کے روم میں تھی. میرے روم کا اسی خراب ہو گیا تھا اور میں اپنے دیور کے روم میں تھی. آپ کو آوازیں نہیں آ رہی تھی جب؟ بالکل بھی نہیں. آواز نہیں آئی؟ بالکل بھی نہیں. فرنیچر ہلنے کی بھی نہیں کوئی آواز آئی, کچھ بھی نہیں آواز آئی. نہ کوئی شور شرابہ, نہ کوئی فرنیچر ہلنے کی, ایسا کچھ بھی نہیں آیا. تو ویڈیو جو بنا رہا تھا وہ کون تھا؟ آئی ڈونٹ نو, آپ فرحان سے بٹھا کے پوچھ لیں. میں اس بار, اور آپ کو پتہ ہے کتنے دن ہو گئے اس بات کو, میں نے آج تک وہ اس رئیس کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی. کبھی مجھے نہ پولیس نے بھی نہیں دکھائی. آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشن تو کافی اسٹرکٹنیس ہوتی ہے, وہ تو ملاقات بھی نہیں کراتے, فون بھی نہیں کراتے. اور پولیس میں ماشاء اللہ سے مطلب کافی انہوں نے چلنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہمیں زیادہ جو پریشان کرتی ہے وہ میڈیا پریشان کرتی ہے. میں نے آج تک وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی وہ رئیس کی, وہ ویڈیو کہ وہ اس میں کیا کہہ رہا ہے. شوہر آپ کا کہتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ مار دیا اور مجھے فخر ہے. آپ اس چیز کو ایگری کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے, انہوں نے جو کیا, جو بنتا تھا انہوں نے کر دیا. یس سر. میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان جائے, لیکن ایک آدمی آپ کے گھر میں گھس کے ڈکیتی کرے, آپ کو آپ کی جان کا اور مال کا خطرہ ہو تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تو کرو گے نا. سر اس ٹائم آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایسے میرا دوپٹہ کھینچیں گے, میں اپنے بچاؤ کے لیے آپ کے منہ پہ تھپڑ بھی لگاؤں گی نا. سر وہ حق ہے نا سر, وہ پہلے سے ایک نشے کی حالت میں تھا. جب اس کو ڈنڈا اس کے سینے پہ لگا, کوئی اتنا تشدد نہیں کیا گیا, کچھ ایسا نہیں کیا گیا جتنے انہوں نے افواہ پھیلائی ہے اس لڑکے کے بارے میں. اس لڑکے کے پہلے سے مطلب ایشو تھا, نشے میں تھا, وہ کہ ڈنڈا اس کے سینے پہ لگ گیا اور اس کی وہاں پر ہی ڈیتھ ہو گئی. آخر میں مجھے بتا دیں, اس وقت آپ کو تو پتہ چل گیا کتنے گھر خراب ہوئے ہیں اس وقت؟ گھر نہیں, ہمارا پورا خاندان خراب ہو گیا, پورا خاندان بکھر کے رہ گیا. وہ تو چلا گیا. کیا لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں خاندان میں, آپ کو بلیم کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, میرے سسرال والے الحمدللہ ابھی بھی آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ میری ساس اور میرے ہسبینڈ آج بھی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں. میری دیورانی بھی, وہ جس کے ساتھ میں رہتی تھی, کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنا بچہ کتنا گندا ہوتا ہے. اور میری دیورانی بھی آج بھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بچوں سے بات بھی نہیں ہو رہی. وہ ماں 8 سال کا بچہ, 2.5 سال کی بچی, 3 بچے اور خود ماں پولیس کی تحویل میں وقت کیسے گزار رہی ہیں؟ کیا سوچ آتی ہے کہ میں ایک اس وقت شاید دوسرے کمرے میں نہ ہوتی یا شوہر کو آگے روک لیتی, کچھ وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ غلط ہو گیا؟ سر میں شوہر کو کیسے روکتی؟ ایک گھر میں آپ کے آدمی آ کے کوئی تماشا لگا رہا ہے, اس لڑکے نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا, فرحان نے اپنے بچاؤ کے لیے. اب وہ اس کو سینے میں کہتے ڈنڈا لگ گیا, اس کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گیا. ہاں یہ بات میں سوچتی ہوں کہ شاید میں اپنی ساس کو بتا دیتی اس بارے میں فرحان کو نہ بتاتی, اپنی ساس کے ساتھ کھل کے فرحان کو بھی بتا دیتی, اپنی ساس کو بھی بتا دیتی کہ ایسے ایسے لڑکا گھر کے باہر آ کے تماشے لگاتا ہے اور 2 لڑکے اس کے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے اپنا موہرا بنائے ہوئے ہیں, وہ اس کو گھر میں بیچتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. جنہوں نے یہ اسکرین شاٹ سینڈ کیا, یہ رئیس کے فون سے تو نہیں نکلا, یہ تو اس کے دوستوں کے فون سے نکلا. یہ بات جھوٹی ہے کہ رئیس کے فون سے وہ اسکرین شاٹ نکلا. ہاں جی, یہ بات میرا آپ سے سوال ہے. عوام کہتی ہے نا کہ وہ بیچارہ تھا, وہ مر گیا تھا. یہ اسکرین شاٹ اس کے دوستوں کے فون سے نکلا, رئیس کے فون سے یہ اسکرین شاٹ نکلا ہی نہیں. اور یہ بات جھوٹی ہے کہ فون سے کیسے نکلا؟ دوستوں کو بلیک میل کرتا تھا نا, اپنے دوستوں کو اس اعتماد میں لیا ہوتا. ان کی کوئی پلاننگ تھی ہمارے گھر کوئی ڈکیتی اچھی خاصی کرنے کی.